بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت برائے فروغ۔ وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں پاس گیا، میرے قریب ہو کر بولی، چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا، کتنے پیسے لوگی؟ کہنے لگی، آپ کتنے دیں گے؟ میں نے ان سے نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ بے بس سی تھی۔ میں نے بولا، آؤ کار میں بیٹھو۔ وہ ڈر رہی تھی۔ کہنے لگی، کتنے آدمی ہو؟ میں کہا، ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی، آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دو گے؟ میں مسکرا کر بولا، بالکل بھی نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری، آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کریں گے نا؟ آپ چاہے مجھے 500 کم دے دینا، لیکن میرے ساتھ برا نہ کرنا پلیز۔ وہ بہت خوبصورت تھی، معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی، پھر بھی خدا جانے وہ کیوں جسم بیچنے پر مجبور تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا، کھانا کھایا ہے؟ کہنے لگی، نہیں۔ میں نے ہوٹل کے سامنے کار روکی، ہوٹل والا مجھے جانتا تھا۔ اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا اور مجھے دے دیا۔ میں نے کھانا لیا اور جلدی سے کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے کار اپنے آفس کی طرف روانہ کی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ میں نے کار بریک پارک کی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، سب اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ وہ مسلم میری طرف دیکھ جا رہی تھی۔ میں نے کہا، کھانا پلیٹ میں ڈال۔ اسے کہا، ہاتھ منہ دھو لو۔ اور کہنے لگی، میں نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی، میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا۔ کہنے لگی، یہ میں گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں مسکرا کر، بالکل بھی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی، برقع اتارنے لگی۔ میں نے کہا، رک جائیں، میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ وہ حیران تھی، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جلدی سے اپنا کام کرو، مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ میں نے کہا، نہیں پوچھوں گی کیا کرتا ہوں ایسے؟ کیوں بیچتی ہو جسم؟ بس اتنا کہوں گا، چھوڑ سکتی ہو کیا یہ سب؟ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، آپ پاگل لگ رہے ہو مجھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ہاں پاگل ہی ہوں میں، سب پاگل ہی سمجھتے ہیں مجھے۔ وہ کہنے لگی، اگر کچھ کرنا نہیں تو مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ میں نے اس کا سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر پرس سے 30,000 روپے نکالے۔ وہ حیران تھی، کہنے لگی، میں نے نہیں لینے۔ آپ کیوں دے رہے ہیں یہ پیسے میں نے اس چہرے پر ایک تھکن محسوس کی۔ وہ اپنے انصور کی بیٹھی تھی، بار بار کہہ رہی تھی، مجھے واپس چھوڑ کر آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اچھا بتاؤ نا، بہت درد دیا نا زندگی نے؟ یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، جیسے کوئی قیامت گر گئی ہو اس پہ۔ میں سمجھ چکا تھا کہ کوئی بہت بڑا درد لیے گھوم رہا ہے۔ دروازہ کھولا، کانپتی آواز میں بولی، مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا۔ میں نے بتایا، میرا نام شیراز ہے، راجپوت ہے۔ ڈرو نہیں، خود کو محفوظ سمجھو۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں تو بتانے لگی، شوہر مر گیا ہے، 3 بیٹیاں ہیں، سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا ہے، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بھائی کوئی ہے ہی نہیں۔ ماموں کے گھر آئی ہوں، ماموں کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے جب مامی کو بتایا تو سب نے مجھے غلط کہا اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ رشتہ دار نے ایک بوڑھے سے میری شادی کرا دی۔ اس کے بھی بچے تھے، اس کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا۔ پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا۔ بیٹیوں کو لے کر در بدر بھٹکنے لگی۔ نہ چھت تھی نہ روٹی تھی، بھوک فلاسی سڑک پہ کھڑی تھی۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے، 1 گھنٹے کے 5,000 دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے ماں کی ممتا حالات کی ستائی ہوئی، کیا کرتی، آخر چل دی۔ اب ہر روز جسم بیچتی ہوں، کرائے کا گھر لیا ہے، بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں، کیا کروں؟ بہت بار سوچا خودکشی کر لوں، لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی۔ وہ رو رہی تھی، میں نے زمانے کی بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ شیراز تمہارا بھائی ہے، آج سے تم اپنی بیٹیوں کو لو اور میرے آفس کے اوپر والے ایک روم میں رہو۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ کار میں بیٹھا اور اس کے گھر پہنچا۔ بیٹیاں سوئی ہوئی تھیں، بہت پیاری تھیں، گود میں اٹھایا، دل کو سکون ملا۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی، آپ فرشتے ہیں، آپ کون ہیں؟ میں
اسے اپنے آفس لے آیا۔ وہ دعائیں دینے لگی، چولی اٹھا کر نہ جانے کتنی دعائیں دیتی رہی۔ میں نے اسے کہا جا کر سو جاؤ۔ اپنے آفس روم میں گیا، میرے سامنے سے وہ چہرہ گزرا جو ایک میں لڑکی اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہی تھی، کہہ رہی تھی مجھے طلاق دو، تم کو میری قدر ہی نہیں۔ وہ اپنا گھر جلا رہی تھی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے۔ وہ بیچاری کیا جانے زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں، زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے۔ میں نے بتانا چاہا تھا اپنے گھر جان بوجھ کر جاڑنے والی لڑکیوں کو طلاقیں لینا آسان ہے، اس کے بعد جینا موت ہے۔ کبھی ساس کا رونا، کبھی ناند کا سیاپا، کبھی جٹھانی سے لڑائی، یہ گھر کی بات ہے۔ اس کا ہرگز مطلب طلاق لینا یا گھر اجاڑنا نہیں ہے۔ کم عمر میں میرے سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ ہزاروں آنکھوں کے آنسو دیکھ کر اپنے گھر والوں کو باز رکھو۔ خدا کی قسم، ایک وقت آتا انا کے نہ بھائی حال پوچھتے ہیں اور نہ سگی بہنیں، سب وقت کے ساتھ ساتھ چہرے کے نقاب بدل لیتے ہیں۔ شیراز ہر جگہ ہر کسی کو تھامنے کے لیے کھڑا نہیں ملے گا۔ ہاں، میری قلم شاید کسی کو برباد سے پہلے بچا لے۔ ہم سفر کیسا بھی ہو، وہ تمہارے ڈھال ہے۔ شادی کے بعد سگے بھائی سے خرچہ لینا بھی بھیک مانگنے جیسا لگتا ہے۔ میری باتیں وہ عورت سمجھ سکتی ہے جس پر ایسا کچھ گزرا ہو۔ ہم سفر جیسا بھی ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ یاد رکھنا، دنیا کے لیے تم صرف گوشت کا ایک ٹکڑا ہو۔ وہ وقت گزارے، مدت ہوئی جب رشتوں کو پاس رکھا جاتا ہے، اب رشتوں سے کھیلا جاتا ہے، ہوش پوری کی جاتی ہے، پھر پھینک دیا جاتا ہے۔ ہاں، قسمت میں لکھا ہم بدل نہیں سکتے، لیکن قسمت خود لکھ بھی سکتے ہیں۔ صبر، برداشت اور جھک کر نہ جانے کتنی عورتیں صرف اس لیے گھر اجاڑ لیتی ہیں کہ اس کا شوہر اس کو ٹائم نہیں دیتا۔ ہاں، یہ شکوہ کرنا درست ہے، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ اس کے بعد زندگی میں آنے والا احساس سے اچھا ہوگا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی برا ہو۔ صرف ایک زندگی ہے، اس کو محبت، پیار، سمجھداری کے ساتھ گزار لو۔ میں اس معاشرے کو معاشرہ نہیں کہتا بلکہ بددوار سماج کہتا ہوں۔ یہاں جگہ جگہ یہ پہ لٹیرے کھڑے ہیں، عزتوں کی، خواہشوں کے بھروسے کے اعتبار کے۔ بس آخر پہ ایک بات کہوں گا، اگر تم کو پیٹ بھرنے کی چار دیواری سے باہر نہیں جانا پڑ رہا، اگر تم کو جسم نہیں بیچنا پڑ رہا، اگر تمہارے سر پہ چادر ہے، اگر لوگ تمہارا سودا نہیں کرتے، اگر لوگ تم کو وحشی نہیں کہتے، اگر تمہارا دامن پاکیزہ ہے، اگر تم رات کو محفوظ پناہ گاہ میں سوتی ہو، تو نہ کرنا برباد اپنا آشیانہ، ورنہ روندی جاگی نوچ لی جاؤ گی۔ جو طلاق لیے بیٹھی ہیں، پوچھو ان سے، وہ سوچ رہی ہوتی ہیں میں نہ جانے کتنے بچوں کی باپ کی ہمسفر بنوں گی، نہ جانے وہ کیسا سلوک کرے گا، اور پھر ساری زندگی یہ تانا سننے کو گزر جاتی ہے کہ اتنی اچھی ہوتی تو طلاق کیوں لیتی۔ خیر، وہ لڑکی الحمدللہ محفوظ ہے، لیکن وہ روتی ہے زمانے کی بے بسی پہ۔ اور جانتے ہو، کسی عورت کی بربادی میں کہیں نہ کہیں مرد کا ہاتھ ہوتا ہے، محبت کر کے چھوڑنے والا، دعوے دار جو یا نکاح کے طلاق دینے والا۔ بدبخت عورتیں خدا کی قسم میرے معاشرے کی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہیں، ایک قیدی ہیں۔ کبھی بار کی پگڑی پہ لٹ گئی تو کبھی ساس کے زہر آلودہ لہجے پہ، کبھی شوہر کے انا پہ خاک ہو گئی تو کبھی اولاد کی وجہ سے۔ مرد اگر سمجھ جائیں تو میری تحریر کو شاید میرا معاشرہ بدل جائے۔ ہاں، کچھ عورتیں ہوتی ہیں بازاری، جن کو جتنی بھی عزت دے دو وہ عزت کی چادر سے زیادہ بازار کی رونقیں بننا پسند کرتی ہیں۔ پھر ایسی بدبخت عورتیں ایک بدبودار معاشرے کو جنم دیتی ہیں۔ تو دوستو، اگر ہماری سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور سٹوری کو لائک کر دیجیے۔